خوش تو ازہر دو جہاں آ جابوت کہ مرابت سرو سودا بوت. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس زمین پر میں آپ کو یاد کروں، آپ سے محبت کروں، زمین کا وہ ٹکڑا دونوں جہان سے بڑھ کر ہے. اب مولانا رومی نے کہہ دیا، جو جس مولوی کو بات سمجھ میں نہ آئی تو وہ تو اشکال کریں گے، اعتراض کریں گے، کیا کلام، کیا بات ہے، وہ ٹکڑا زمین کا دونوں جہان سے بڑھ کر کیسے ہو جاوے، جیسا کہ مثلا کہ جنت سے کیسے بڑھ کر ہو جاوے. بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اب اس کا کیا جواب ہوگا؟ وہ زمین کا وہ ٹکڑا دونوں جہان سے بڑھ کر ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھائی جنت کو چھوڑ کر بقیہ زمین ہے نا، یہ یوں کہہ دے کہ کوئی ایسا جہان ہو دنیا کو چھوڑ کر کہ وہ اس جنت اس میں شمار نہ ہو، ہے نا، تو ٹھیک ہے. لیکن یہ اصلی جواب نہیں ہے، اس کو کسی کو لاجواب کرنے والا جواب ہے نا. اصل جواب یہ ہے کہ جس زمین پر بندہ اللہ کو چاہتا ہے، محبت کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور ذکر میں مشغول ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے. اللہ اس کے ساتھ ہے. انا مع عبدی ذکرنی، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. تو جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی ماہیت خاصہ کا تعلق ہو جاتا ہے، وہ زمین سب سے بڑھ کر ہے. اب جو ہے جنت میں بھی اللہ کا دیدار اور قرب تو نصیب ہوگا، لیکن یہاں جو قرب نصیب ہوا یہ قرب سبب ہے قرب جنت کا، اور یہ قرب سبب ہے دیدار جنت کا. لہذا اصلاً اور بالذات یہی زمین افضل ہے قرب الہی، اصلاً قرب الہی کی وجہ سے، اصلی قرب الہی کی وجہ سے. دیکھو کیا بات ہے، میرا محبوب یہی مجھے مل گیا. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ کہ جہاں محبوب ملتا ہے وہ سب سے بہترین جگہ ہے، سب سے بڑی جگہ ہے، سب سے محبوب ترین جگہ ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ شمس الدین تبریزی کے تبریز کا جب ذکر فرماتے تھے مست ہو جاتے تھے، اور تبریز والوں کے لیے دعائیں مانگتے تھے کہ میرے شمس تبریز کا ہے یہ علاقہ، یہ جگہ. اس پر بھی مست ہوتے تھے اور اس پر ان کو ایک دیوانگی طاری ہو جاتی تھی تبریز کا نام سن کر، نام لے کر اور تبریز والوں کو دیکھ کر. ہمارے وہاں جب لوگ پہنچتے ہیں یہاں سے تو ہم پوچھتے ہیں کہ جہاں بھی ملاقات ہو جائے کسی بھی دنیا کے کسی شہر میں، تو کہتے ہیں کہ ہاں کہاں سے تعلق ہے، کہتے ہیں کہ پاکستان سے. پاکستان میں کس شہر سے تعلق ہے؟ تو کہتے ہیں زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں، باہر کے لوگ کراچی سے تعلق ہے. پھر ہم پوچھتے ہیں کہ کراچی میں کہاں ہوتے آپ؟ اتنی تفتیش کی کیا ضرورت ہے کہ اپنے محبوب کے ہمارے شیخ رحم اللہ کراچی میں ہوتے تھے. وہ محبت مجبور کرتی ہے نا، وہ محبت مجبور کرتی ہے. تو مولانا رومی نے کیا بات فرمایا آپ سمجھ لیں کہ وہ جگہ کہ جہاں آپ مجھے ملے، آپ کی محبت کی توفیق ہو، آپ کی یاد کی توفیق ہو، تو بالذات آپ کا قرب وہاں عطا ہو جاتا ہے اور آپ کی رضا اور خوشی وہاں عطا ہو جاتی ہے، آپ کی معیت وہاں عطا ہو جاتی ہے. اور یہ معیت سبب ہے معیت جنت کی، اور یہ قرب سبب ہے قرب جنت کا. بات سمجھ میں آئی نا؟ لہذا یہی قرب سب سے اعلیٰ ہے، یہی قرب سب سے بڑھ کر ہے، وہ اس کا انعام ہے، وہ انعام ہے. یہ انعام نہیں، یہ قرب اس قرب کا سبب ہے، یہ انعام اول ہے، اور وہ ثانی اس سے متفرع ہے، قرب ثانی اس سے متفرع ہے. کیا بات ہے نا؟ اب ایک بات اور بھی سن لے کہ جنت میں پہنچ کر لاکھ سجدہ کرے، لیکن خدا کی قسم ان لاکھوں سجدوں سے بڑھ کر ہے یہاں کا ایک سجدہ، لاکھوں سجدوں سے بڑھ کر ہے یہاں کا ایک سجدہ. اب دیکھو کیا چیز ہے. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ خوش طرح ہر دو جہاں آ جابوت کہ مرابت سرو سودا ہوا. جنت کی زمین خدا کی قسم بہت قیمتی ہے، دنیا کی زمین سے جنت کی زمین قیمتی ہے، لیکن وہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہاں کی زمین بندگی کے لیے ہے، ان کو چاہنے کے لیے ہے، ان سے محبت کرنے کے لیے ہے. بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ تو جب دنیا سے جائیں گے
بعض عشاق کا حال ہوگا کہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک سے ایسا عشق ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہیں گے، کیونکہ ان کو کچھ عوض و معاوضہ سے تعلق نہیں ہے کہ حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا۔